بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسانی آنکھ کو جسم کا سب سے طاقتور اور اثر انداز ہونے والا جز مانا جاتا رہا ہے۔ دنیا کا ہر معاشرہ میں ہمیں آنکھوں پر لکھی گئی شاعری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ملتا ہے۔ کہیں آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے تو کہیں کسی کی مست اور قاتل نگاہوں کے فسانے درج ملتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم فن، مصوری اور تصویر کو لیتے ہیں تو یہاں بھی انسانی آنکھ مرکزی مقام رکھتی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں ایسے حفاظتی نظام بنائے گئے ہیں جن کا انحصار انسانی آنکھ پر ہے۔ اسی طرح تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں انسانی آنکھ کے دوسرے افراد پر پڑنے والے اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ دنیا میں جس آنکھ کا سب سے زیادہ شہرت ملی اس کا تعلق مہسر سے ہے، اور اس آنکھ کو دنیا بھر میں آئی ایف ہارس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصری روایات کے مطابق ہارس کی آنکھ انسانی قوت اور ترقی کی علامت ہے، اور انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی مخلوق نہیں جس کی آنکھ میں یہ اثر ہو۔ یہودیت سے عیسائیت اور اسلام تک، اور پھر ہندو مذہب سے افریقی قبائل تک، قدیم تہذیبوں سے جدید دنیا تک، ہمیں ہر جگہ انسانی آنکھ کے اثرات کی انگنت داستانیں ملتی ہیں۔ انسانی آنکھ طاقتور ترین قوت کا مرکز ہے۔ قوت دو طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے، تعمیری اور تہذیبی۔ دونوں کاموں میں قوت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ایٹم ہے جس سے ہم بجلی پیدا کر کے اندھیروں میں روشنی بکھیر سکتے ہیں، اور دوسری طرف اسی ایٹم سے بم بنا کر نسل انسانی کو مٹا سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسان آنکھ کی تہذیبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاعوں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے، اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت ترین انسانوں میں پھر اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی عمومی وجہ حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد کی ایک ایسی منفی قوت ہے کہ جو دوسروں کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نظر ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والی انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والے دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسرے کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے خوشحالی اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلتا کاروبار یکدم خسارہ میں چلا جاتا ہے، اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاتعداد ایسے افراد بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ طبی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔
اولاد سے محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کے نظر بد کا شکار ہونا بھی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزرتی جاتی ہے، اس کی ایک اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظر بد کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اسلامی میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظر بد سے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ہم یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد 7 میں ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کراؤ تاکہ اسے نظر بد کے اثرات اس کے چہرے سے ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک التماس کرتے چلیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر چینل سبسکرائب کر دیں۔ حافظ ابن کثیر سورۃ یوسف کی آیت 68-67 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ اکرام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد 6 میں لکھتے ہیں کہ سورۃ القمر کی آیت 51 نظر بد سے ہی متعلق ہے۔ نظر بد کا شکار انسان منفی شعاؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی زندگی میں تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوتا ہے جن میں چابیوں پر سر درد، نظام ہاضمہ کی خرابی، اہم کاغذات کا گم ہو جانا سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے جس سے انسان خود کو بدقسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید بیماری میں مبتلا ہونا، ملازمت کا ختم ہونا، کاروبار کا بند ہونا اور حادثات نظر بد کی علامات میں شامل ہیں۔ ہر مذہب اور معاشرہ میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے بہت سارے اعمال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام میں بہت ساری احادیث جن میں نظر بد کے اثرات سے خاتمے کے لیے مختلف دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اپنے قائرین کے لیے چند حدیث پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معوذتین کا پڑھنا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے بھی نظر بد سے شفا مل سکتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔